دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈنکی لگا کر ایران پہنچنے والے 12 نوجوانوں کو ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ 7 نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے ہے۔ پہلے 10 لاکھ روپے مانگے، اب مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے درخواست دے دی ہے۔ FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایران میں موجود FIA لنک آفس سے رابطہ کر لیا۔ قاسم ارشد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قاسم، یہ سارا معاملہ پیش کیسے آیا؟ اتنی سختی کے باوجود مزید جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگا کر ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اب FIA نے کیا کارروائی کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 12 نوجوان تھے یہ 20 روز پہلے جو ہے وہ اٹلی کے لیے ڈنکی لگانے کے لیے نکلے تھے، جن میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے۔ اس پر جو جیسے انہوں نے درخواست دی FIA AHTC ونگ میں، تو FIA کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے جو باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کے جن کے لاہور میں جو ڈنکی مافیا کے کارندے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے، اسپیشلی جو ان کی نشاندہی کرے گی اور ان کو جو ہے وہ گرفت میں لے گی۔ FIA کی جانب سے جو ایران کے اندر موجود ان کا FIA لنک آفس ہے، وہاں پہ بھی باضابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر FIA کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات کریں اور نشاندہی کریں وہاں پر۔ ٹھیک ہے قاسم، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وفاق کے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا افواج پاکستان کو سلام اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع کی علامت ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے والا طرز عمل قابل مذمت ہے۔ سیاست اپنی جگہ، مگر ملک و قوم کے محافظ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افواج پاکستان وطن کی حفاظت کے لیے دن رات سرحدوں پر موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا قدرتی آفات، پاک فوج نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا۔ سیکیورٹی اداروں اور پاک فوج نے ملک و قوم کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے پروپیگنڈے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر ناراض، کہا تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے بھی شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ ان کی گفتگو سے متفق نہیں۔ سیاسی لیڈرز کو شہداء کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، ملک دشمنوں کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے ان کی قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی پوری سپیچ میں نے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو شہداء ریلیٹڈ الفاظ ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ساری سیاسی لوگوں سے یہ کہوں گا، جب سیاسی گفتگو ہو تو اس میں ہمارے شہداء کو نہ گھسیٹیں۔ جان کا نذرانہ انہوں نے اس ملک کی قوم کی حیات کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس ملک کی دفاع کے لیے دیے ہیں، اس ملک کی یکجہتی کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کو دن رات سلام کرتے ہیں۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے صدر کاظم خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز میں اصلاحات، نیوز ایجنسیوں کے بجٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات اور ڈمی اخبارات سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز کے نظام میں اصلاحات پر اتفاق ہوا۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، حکومت آزاد، ذمہ دار، مضبوط پرنٹ میڈیا پر یقین رکھتی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے فریقین کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ABC کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگی سے متعلق امور کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈنکی لگا کر ایران پہنچنے والے 12 نوجوانوں کو ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ 7 نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے ہے۔ پہلے 10 لاکھ روپے مانگے، اب مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے درخواست دے دی ہے۔ FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایران میں موجود FIA لنک آفس سے رابطہ کر لیا۔ قاسم ارشد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قاسم، یہ سارا معاملہ پیش کیسے آیا؟ اتنی سختی کے باوجود مزید جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگا کر ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اب FIA نے کیا کارروائی کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 12 نوجوان تھے یہ 20 روز پہلے جو ہے وہ اٹلی کے لیے ڈنکی لگانے کے لیے نکلے تھے، جن میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے۔ اس پر جو جیسے انہوں نے درخواست دی FIA AHTC ونگ میں، تو FIA کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے جو باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے جن کے لاہور میں جو ڈنکی مافیا کے کارندے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے، اسپیشلی جو ان کی نشاندہی کرے گی اور ان کو جو ہے وہ گرفت میں لے گی۔ FIA کی جانب سے جو ایران کے اندر موجود ان کا FIA لنک آفس ہے وہاں پہ بھی باضابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے اور وہاں پر FIA کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات کریں اور نشاندہی کریں وہاں پر۔ ٹھیک ہے اور یہ قاسم، جو آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کریں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ترکیہ اور ISPR کی جانب سے اس دورے کی تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کے دورے پر پہنچے ہیں، دوست ملک پاکستان کا، اور ترکیہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ مزید مضبوطی کی جانب گامزن ہے، تو ISPR کی جانب سے اس اہم دورے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ترکیہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی ہے، انتہائی اہم ملاقات اور انتہائی اہمیت کی حامل، جس میں خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک ترک دوستی مزید مضبوطی کی جانب گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترکیہ کا دورہ کیا ہے، ISPR کی جانب سے اس دورے کی تفصیلات شیئر کی گئی ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس دورے کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب ترکیہ پہنچے وہاں پر ان کا شایان شان استقبال کیا گیا تھا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس دورے کی حوالے سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ، فیلڈ مارشل کا دوست ملک ترکیہ کا انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اور ترک صدر سے ان کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے، اور عمیر ترک پر فیلڈ مارشل کا جو استقبال کیا گیا ہے وہ بھی ایک تاریخی استقبال تھا جو دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی بڑی ٹرو ڈپکشن دیتا ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترکیہ کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا ترکی صدر رجب طیب ایردوان، وزیر قومی دفاع یاشار گولاد، اور اس تمام ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے تاریخی، دفاعی اور تمام دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے، اور ان اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں ابھی مزید بھی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق اور ان سے ملاقات بھی کی، جو کہ کافی دیر تک چلی۔ اس میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر اور عسکری تعاون پر بہت زیادہ دیر تک تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بابراکتار اردوغلو نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ کی میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ترک مسلح افواج کے ممتاز خدماتی تمغے یعنی ترک آرم فورسز ڈسٹنگوشڈ سروسز میڈل سے بھی نوازا ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترک بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا ہے، جہاں ترک بری افواج کے کمانڈر جنرل متین توکل نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، پھولوں کی چادر چڑھائی اور جدید ترکیہ کے بانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ کافی ان کا دورہ جو ہے وہ سرکاری 2 روزہ دورہ تھا، مگر اس میں ان کی مسلسل بیک ٹو بیک ملاقاتیں جو ہیں اور ان کی انگیجمنٹس رہی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اتا ترک کی بصیرت افروز قیادت کو بھی سراہا اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی گہرے تعلقات کو اجاگر کیا۔ آخر میں ISPR کا بتانا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ دورہ اس کا مظہر ہے کہ پاک ترک کثیر الجہتی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی، خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ترکیہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔